تو رب سے دعا کی کہ مالک مولا بایزید آج فحشہ کے دروازے پر کھڑا ہے، اگر بایزید بھی لٹ گیا تو زمانہ سارا ہی لٹ جائے گا، آج میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے خاتون کو فرمایا کہ میں نے تجھے تیری رات کی قیمت دی، اب جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ آپ نے وضو کیا، خاتون نے وضو کیا، آپ نے مسلح بچھایا، خاتون نے مسلح بچھایا، آپ نے نماز کی نیت کی، پیچھے وہ فحشہ خاتون نے نیت کی، جب نماز کی نیت کی رکوع کیا، سجدے میں جب گئے، حضرت بایزید بستامی دل میں کہہ دیا مالک مولا سجدے پر تک لانا میرا کام تھا، دل کی دنیا بدلنا مالک مولا تیرا کام ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب تک سجدے سے پہلے وہ خاتون فحشہ تھی، وہ خاتون بے حیا تھی، لیکن جب سجدے سے سر اٹھایا اللہ تعالیٰ نے میرے قبر کی وجہ بنا دیا تھا۔ یہ ہے مرشد، یہ ہے مرشد کی نگاہ، یہ ہے ولی کامل، اسے پیر و مرشد کہا جاتا ہے۔ لیکن آج کے دور حالات میں جاہل پیر، ان پڑھ پیر، ارے جسے نماز کے فیل بھی نہیں آتے وہ آج پیر ملکی کرنا شروع ہو جاتا ہے، جسے نماز کے وضو کے فل نہیں آتے وہ دم دھول کا ڈنڈا بجانا شروع ہو جاتا ہے، جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ لوگوں کو دم کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے بھی جاہلیت اتنی ہے، ہمیں بھی بس دم چاہیے، نہ ہمیں قرآن کی تلاوت سے کوئی غرض ہے، نہ ہمیں۔ علماء کہتے ہیں کہ پیر دیکھ کر پکڑو، دیکھو تو صحیح اس کو نماز بھی آتی ہے یا نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں کیا نماز سے غرض، ہم نے تو خود نہیں پڑھنی ہوتی، پیر جیسا بھی ہو ہمیں قبول ہے، پیر جیسا بھی ہو ہمیں قبول ہے۔ امام مسجد ہمیں صوفی کا صفحہ چاہیے۔ یاد رکھیں مرشد اسے کہا جاتا ہے کہ جو مرید کی ہدایت کا سبب بنے اور جس کی وجہ سے مرید کے عقیدے اور اعمال میں مزید بگاڑ آ جائے وہ مرشد ہو سکتا نہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تعلیم کا سلسلہ مکمل کیا تو سفر کیا پیر کی تلاش میں۔ اب یہ بھی سنیے آپ کے پیر کون ہیں؟ حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن خطری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ میں انتظار سے بات کرنا چاہتا ہوں، جب بات بیعت کی تو آپ کے تینوں مجھے فرمانے لگے کہ اے علی حجویری میں تمہاری ڈیوٹی لاہور کرا رہا ہوں، آپ لاہور چلے جائیں، وہاں آپ کی ضرورت ہے، وہاں آپ میرے نبی کے دین کی تقریر کریں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرنے لگے وہاں آپ کے مرید موجود ہیں، حضرت حسین زنجانی وہاں موجود ہے، میرے خیال میں میری ضرورت نہیں، لیکن آپ کے پیر و مرشد کے بارہا اصرار کرنے کی وجہ سے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لاہور کی زمین پر قدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے آج پوری کائنات کو کلمہ نصیب فرمایا ہے۔ پورے میرے شبیر میں کونے کونے میں جو اسلام پھیلا ہے، رب کائنات کے شہادہ اور نبی کے شہادہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے جو امت میں سے اولیاء اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے کائنات میں اسلام پہنچایا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جب میں لاہور آیا، اختصار سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب میں لاہور آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ ایک بزرگ کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں، تو میں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ حسین زنجانی کا جنازہ ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یقیناً جو رب کے ولی ہوتے ہیں ان کی نگاہ پہ مثال ہوتی ہے۔ اب آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا تھا آپ لاہور چلے جائیں، وہاں آپ کی ضرورت ہے، آپ نے عرض کی وہاں تو ایک قائم مدین آپ کے مرید ہیں، لیکن جب جنازہ دیکھا ہم فرمانے لگے یقیناً جو رب کے ولی ہوتے ہیں ان کی نگاہ بڑی دور تک ہوتی ہے۔ فرمایا میری تو نگاہ اول تک تھی، لیکن میرے پیر و مرشد کو اللہ نے اتحاد کی بھی عطا فرما دی تھی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لاہور میں ڈیرا لگایا، بہرحال
کی قبر اطہر کے سامنے سلام پیش کر رہے تھے. ایک وہاں کا نجدی کہنے لگا شرک شرک. تو آپ نے فرمایا کہ یعنی پاکستان سے بندہ 7 لاکھ روپیہ لگا کر تیرا کا خیال ہے یہاں شرک کرنے آتا ہے؟ ارے ڈوب کے نہ جاؤ. نبی کے مزار کے سامنے سلام پڑھنا یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ فرشتوں کی بھی سنت ہے اور میرے نبی کے صحابہ کی بھی سنت ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی کا مقام علامہ اقبال سے پوچھیے. اور صدر پاکستان فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امم مرتب پیر سنجر راہ حرم خاکے پنجاب الزم زندہ کش صبح ما آذر مہر تبندہ دشت. آپ نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی کا مقام بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ آپ ایسے ولی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے امام الاولیاء کا مرتبہ عطا فرمایا ہے. ملفوظات میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے جن کا 11ویں شریف سے ذکر کیا جاتا ہے بڑا مقام ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بچے بچے کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوتے ہیں 11ویں شریف کی محفل. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے جن کو ولیوں کے بادشاہ کا لقب دیا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر صاحب میری زندگی میں ہوتے تو میں ان کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے ان کا مریض ہو جاتا. یہ مقام ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی کا. اس بات سے پتہ چلا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے کے ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی. یہ آج سے نہیں. اور جب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی آپ نے جب لاہور کی زمین پر قدم رکھا سب سے پہلے آ کر رب کا گھر مسجد بنائی. کیا کیا؟ ذوق سے بولیے کیا کیا؟ مسجد بنائی. اگر آج کا کوئی پیر ہوتا نا سب سے پہلے اپنا آستانہ بناتا اپنے گھر میں ٹائل لگواتا تاکہ لوگ ہاتھ چھونے کہیں پیر صاحب کا گھر. سب سے پہلے گاڑی خریدتا سب سے پہلے 4 5 10 لاکھ کروڑ کی گاڑی خریدتا تاکہ مریض گاڑی میں چومے. لیکن حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی نے لاہور کی ہستی پر شہر لاہور پر زمین پر جب قدم رکھا سب سے پہلے مسجد بنائی. یہ سرکار کی سنت کو ادا کیا. جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی مدینہ شریف میں سب سے پہلے میرے نبی نے مسجد کی بنیاد رکھی تھی. اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی نے جب اجمیر میں قدم رکھا سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے جب سرہند شریف میں قدم رکھا سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی. ارے نبیوں کا ولیوں کا یہ سنت طریقہ ہے. جب بھی آپ کام کی ابتدا کرتے تھے یا مسجد بناتے تھے یا اللہ کی طرف سے دیا ہوا مدرسہ بناتے تھے. لیکن آج جو ہمارے حالات ہیں ہمارے ان جاہل پیروں کے مسجد بے آباد ہے مدرسہ بے آباد ہے لیکن گردی چل رہی ہے. آپ دیکھ لیں جتنے مدرسے ماں سوائے چند جن کا تعلق پیر کے آستانے سے ہوتا ہے وہ مدرسہ بے آباد ہوتا ہے. زیادہ تر میں سب کی بات نہیں کرتا ایسے ہیں بھی کہ جن پر اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے ورنہ 100 میں سے 90% وہ آستانے ہیں ارے جن کا ماہانہ جو آمدن ہے وہ کروڑوں میں ہے لیکن مدرسے بے آباد پڑے ہیں. مدرسے پڑھانے کے لیے کوئی عالم موجود نہیں مدرسے پڑھانے کے لیے کوئی قاری موجود نہیں. تو یہ مسجدوں کو آباد کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے رب کے نبی کے صحابہ کی سنت ہے اور علماء اہل سنت میں سے اولیاء کی سنت ہے. آج بھی الحمدللہ جو حقیقی علماء جن کے وارث ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی کام کی طرف ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. جب آپ نے
بڑھائی نہیں جس طرح آج ہمارے حالات ہیں. آپ نے مسجد کو بنا کر مسجد کو آباد بھی کیا، یہ بھی یاد رکھیں. یہ بڑی قابل غور بات ہے. صرف مسجد بنانا کمال نہیں، مسجد کو آباد کرنا بھی ضروری ہے. لیکن آج ہمارے علاقے میں مسجد کی انتظامیہ بنتی ہے اور انتظامیہ میں وہ بندہ شامل ہوتا ہے جو سب سے بڑا بے نمازی ہو، سب سے بڑا بے نمازی ہو، وہ مسجد کی انتظامیہ میں شامل کرتے ہیں. یہ صدر صاحب ہے، یہ جناب ناظم صاحب ہے، یہ نائب صدر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ مسجد کی انتظامیہ انتظام کرنے والے مسجد میں نام آئے تو باقی کہاں سے آئیں گے؟ جب امام ہی جو مسجد کا امام ہے وہ مسجد میں نہ آئے تو باقی نمازی کہاں سے آئیں گے؟ یا سیدھی سی مثال دیتا ہوں، اگر اس کلاس میں پڑھانے والا استاد ہی نہ ہو تو بچوں کو تعلیم کہاں سے آئے گی؟ تو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی نے مسجد بنائی، صرف بنائی نہیں، مسجد کو آباد بھی کیا. اب مسجدیں بن جاتی ہیں لیکن آباد کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا. بنانے کے لیے بھائی میری طرف سے لاکھ روپے گا، یہ ایسی محنت مانگ گا، یہ کولر میں خرید کے دوں گا، یہ قریب میں بچھاؤں گا. آپ پوچھتے ہیں وہ دینے والے کہاں جاتے ہیں جب مسجد میں نماز کی باری آتی ہے؟ جہاں مسجد بنانا ضروری ہے اس سے کہیں بڑھ کر مسجد کو آباد کرنا ضروری ہے. میں صرف یہ کسی پر خطرہ نہیں، جنرل بات کہہ رہا ہوں، ہر جگہ یہ حالات ہے. مسجد کی انتظامیہ میں وہ بندے ہوتے ہیں جن کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. صدر کا پتہ نہیں، نائب صدر کا پتہ نہیں، ناظم کا پتہ نہیں، نائب ناظم کا پتہ نہیں. ہفتے بعد جمعہ پڑھنے آتے ہیں، جناب ہم مسجد کے صدر ہیں، پورا ہفتہ تم کہاں رہتے ہو؟ جب اذان ہوتی ہے تم کہاں رہتے ہو؟ یاد رکھیں یہ ہر جگہ یہ حالات ہے. کئی جگہ پر مسلح سنانے کے اندر توحید ادا کر رہے ہیں، ہر جگہ یہی حالات ہیں. صدر وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 5 وقت کا نمازی اس کو مسجد کا صدر بنائے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو 5 وقت کا نمازی اس کو مسجد کا ناظم بنائے. کیونکہ ہمیں ناظم وہ چاہیے جو قلیل خرید کر دے، ہمیں ناظم وہ چاہیے جو ٹوپی لگا کر دے، ہمیں ناظم وہ چاہیے جو اے سی لگا کر دے، ہمیں نماز سے کیا کر دے. تو یاد رکھیں مسجد کو بنانا اتنا ضروری نہیں جتنا مسجد کو آباد کرنا ضروری ہے. اگر مسجدیں ٹائلیں لگی ہوں، کریٹ بچھے ہوں، کولر لگے ہوں، اے سی لگے ہوں، مجھے بتائیں اور لگائے کس لیے ہے؟ دیواروں کو ہوا دینے کے لیے. جن مسجد میں نمازی نہ ہو وہ مسجد کی آبادی نہیں ہوتی. بہرحال بات دور چلی گئی. تو یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے کہ جب وہ مسجد بناتے تھے اس کو آباد بھی کرتے تھے. تو آج ہم نے بنانا کو تو سنت سمجھتے ہیں لیکن آباد کرنے کو ہم نے چھوڑ دیا. تو مسجد کو آباد کرنا بھی ضروری ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ لاہور میں آئے، تشریف لائے، تو لاہور پنجاب کا جو نائب گورنر تھا رائے راجو، وہ بڑا جادوگر تھا. اس نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ جن کے پاس بھی پیسے تھی جانور تھے، کہنے لگا مجھے تمام جانوروں کا جو دودھ ہوتے ہو وہ میرے پاس لے کر آنا. اگر جس نے میرے پاس دودھ نہ لایا کوئی بھی تو میں جادو کروں گا، ویسے دودھ کی جگہ خون دے گی. تمام لوگ اس کے اس وجہ سے ڈر گئے. جب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور کی ہستی پر قدم رکھا تو آپ نے حالات دیکھے کہ یہ حالات ہیں. آپ نے ایک خاتون کو فرمایا، ایک عورت کو کہنے لگے آج آپ نے جب اپنی بھینس کا دودھ دھونے گی تو دودھ مجھے دینا، مجھے ضرورت ہے. اس نے واقعہ عرض کیا یہ تو بڑا گورنر ہے، رائے راجو جس کا نام ہے، وہ جادوگر ہے. یہ اس نے ہمیں کہا ہے کہ اگر ہم اس کو دودھ نہیں دیں گے ہمارے جانوروں کے تھنوں سے خون آئے گا. تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ
کبھی بھی خون نہیں آئے گا. آپ دودھ مجھے لا کر دیں، انشاءاللہ آپ کے پیسوں کے دودھ میں مزید اضافہ ہوگا. اسی لیے حضرت حلیمہ سعدیہ آپ فرماتی ہیں کہ جب پیارے حبیب کو میں نے گود میں لیا، میرے گھر میں وہ بکریاں تھیں ارے جو دودھ نہیں دیتی تھی، جب رب کے نبی کا قدم میرے گھر میں لگا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تھنوں میں بھی دودھ اتار دیا تھا. یہ نبی کی قدم کی برکت ہے. اور یہ حضرت دادا گنج رحمۃ اللہ علیہ میرے نبی کے وہ غلام ہیں ارے جنہوں نے ساری زندگی عبادت کا درد کے مقابلہ فرمایا ہے. اور فرمانے لگے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں ویسے دودھ نہیں چھوڑیں گے. اس خاتون نے مان لیا، دودھ لا کر پیش کیا. جب دوبارہ اگلے میں بھینس کا دودھ دھویا تو کیا دیکھتی ہیں جہاں بھینس نے 1 کلو دینا تھا اللہ نے اس میں برکت عطا کروا دی تھی. اور یہ یقینی بات ہے، خواتین میں بات اگر کوئی پوچھے تو بڑی جلدی مشہور ہوتی ہے. میں تو یہ کہوں گا اتنی جلدی فیس بک میں مشہور نہیں ہوتی جتنی جلدی خواتین دوسرے تک بات پہنچا دیتی ہیں. جب ایک خاتون کو پتا چلا اتنی برکت ہے، اس نے خواتین کو جمع کیا تو کہنے لگی جو فلاں بزرگ ہیں کہ جن کا یہ اعلان ہے جو بھی ان کے گھر پر دودھ لے کر آئے گا اللہ اس کے دودھ میں برکت عطا فرمائے گا. اب تمام خواتین نے یہی کام کیا. جب رائے راجو کو گورنر کو پتا چلا کہ یہ کام جو الٹ ہونے لگا، وہ جادوگر تھا، وہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے چلا گیا اور اپنے جادو کا کم دکھانے لگا. وہ جادوگر تھا، وہ ہوا میں اڑنے لگا. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں لکڑی کے چپل تھے، جوتے تھے. آپ نے جوتا اتارا، اس کو آسمان کی طرف پھینکا. اللہ تعالیٰ کی اس مدد سے جوتے کو پر کر دبائے. ارے جوتا ہوا میں لہرانے لگا. وہ رائے راجو جب بلندی پر اڑتا، جوتا اس کے سر پر پڑتا، وہ نیچے آتا، جوتا رک جاتا. 4 5 6 مرتبہ جب اس نے ایسا کیا، اسے پتا چلا کہ یہ کوئی جادوگر نہیں، یہ رب کائنات کے ولی ہیں. وہ نیچے آیا، اللہ نے اس کو کلمے کی دولت سے جواب دیا تھا. یہ ہے ولی کامل کی نگاہ، یہ ہے مرشد کی نگاہ. یہ آج جاہلانہ مرشد نہیں تھے، یہ وہ ولی کامل تھے. اور جن کی نگاہ اگر کسی لائن پر بھی پڑ جاتی تھی اللہ تعالیٰ کو کرنے کی دولت سے نواز دیتا تھا. یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مقام، یہ ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان. اور پھر آپ وہ ولی کامل ہیں، ہر بندہ مومن نے آپ کی عظمت کو بیان کیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب آپ لاہور تشریف لائے، مدینہ شریف میں حاضری کے بعد حضرت غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری کے بعد جب آپ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لائے، آپ فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے. آپ نے وہاں ڈیرا لگا لیا. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن تک وہاں آپ نے اپنا ڈیرا لگایا. آپ نے دیکھا ہوگا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کے سامنے ایک حجرہ مبارک بنا ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی. یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر بیٹھ کر آپ رب کی عبادت کیا کرتے تھے. آپ اتنے غریب ہیں، اگر مزاروں پر جانا شرک ہوتا تو آپ کیوں جاتے؟ اگر مزار پر جانا شرک ہوتا تو حضرت میرے محبوب جب معراج کی رات رب کائنات سے کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا. حضرت جبریل ساتھ تھے. جب میرے اور آپ کے حبیب کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اطہر سے ہوا، آپ نے فرمایا ٹھہر جائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر میرے حبیب ٹھہرے. ٹھہر کر 2 نفل ادا کیے. کتنے نفل؟ یہ یاد رکھیں قبر کی طرف چہرہ کر کے نہیں، چہرہ قبلہ کی طرف تھا.
कबर पर के करीब नफल अदा किए और मेरे हबीब का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र अतहर पर मीनार पर ठहर कर ये नफल अदा करना, सलाम करना, ये इस बात की दलील है कि बुजुर्गों की कब्र पर जाना शिरक नहीं बल्कि रब के नबी की भी सुन्नत है, रब के नबी के सहाबा की भी सुन्नत है और अल्लाह ताला ने इसी सुन्नत को पूरी अहले सुन्नत का जवाब अता फरमाई है। एक एक सहाबी की ये सुन्नत है। आप गौर करें, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आपने हजूर दाता अली बख्श रहमतुल्लाह तआला के निगाह पर हाजिर होकर इस बात को वाज़ेह किया कि मीनार पर कब्र पर हाजिर होना ये कोई शिरक नहीं बल्कि अल्लाह के अंबिया की, रब के नबियों के सहाबा की और अल्लाह ताला के औलिया की सुन्नत है। इस पर आखिरी बात, अगर मीनार पर जाना जो शिरक का फतवा लगाते हैं और ये याद रखें हर बंदे के मीनार पर हर बंदा जाता भी नहीं यार। जो हालात हैं आज तो हालात ऐसे हैं, 7 दिन बाद लोग अपने बाप की कब्र भूल जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं करता, अक्सर होगा, ज्यादातर ऐसे है जिसकी माँ इंतकाल कर जाए चंद रोज उसको दर्द होता है, रोजाना कब्र पर जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है कभी कभार सलामा खत्म कर वो भी बच्चों को भेज दिया मेरी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर कुरान खानी करो। आज हालात ऐसे हैं चंद दिन गुजरने के बाद अरे औलाद अपनी वालिदा की कब्र भूल जाती है। चंद दिन गुजरने के बाद जिस दोस्त के साथ एक एक लम्हा गुजारा हो वो अपने दोस्त की कब्र भूल जाता है। अरे चंद दिन गुजरने के बाद जिस दोस्त के साथ बचपन जवानी बुढ़ापा गुजारा हो उसे कब्र याद नहीं रहती। तो मुझे बताएं ऐसे हालात के बावजूद आप दाता के साथ जाकर देख लें। मेरा चैलेंज है अगर एक मिनट भी ऐसा हो कि जिसमें आपकी कब्र पर कुरान जारी ना हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। 4 साल हमने लाहौर गुजारे हैं, 4 साल। ये हफ्ता इतवार लाहौर छुट्टी का दिन है, शहरी ऐसी करते हैं। खुदा की कसम है इतवार के यदि हफ्ते की रात शहरी का वक्त था, शहरी का जब हम ईमान इतवार प्रोग्राम था ताजदारे खतबे नबूवत का शहरी के वक्त हमने दादा साहब जाने की तौफीक मिली। हमने ऐसे लोग देखे हैं ये कोई हाफिज कुरान नहीं थे, पैंट शर्ट वाले के जी वो सुबह शहरी के वक्त वहां दादा साहब के मजार पर यासीन की तिलावत कर रहे थे। तो हर कब्र पर कोई जाता भी नहीं, ये अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की कब्रों पर नेक लोगों को जाने की तौफीक अता फरमाता है। फिर याद रखें आखिरी बात मेरे हबीब का फरमान है हुफ्रतुम मिन हिफ्ज़िल्लाह और रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मेरे हबीब ने फरमाया कब्र की 2 हालतें होती हैं। कितनी? कब्र की 2 हालतें होती हैं। कितनी हालतें? ज़ौक़ से बोलिए 2। फरमाया यहाँ तो कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा होगी तो यहाँ जन्नत के बागों में से एक है। ज़ौक़ से बोलिए यहाँ तो कब्र जन्नत का बाग होगी, यहाँ जहन्नम का गढ़ा होगी। मुझे पता है जो रब के वली हैं उनकी कब्र के बारे में आपका क्या गुमान है। जो भी मुसलमान है अनपढ़ से अनपढ़ होना सीधी बात करता हूँ भाई, जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी वो ये कह सकता है कि मेरी माँ की कब्र का जो हिस्सा है वो जहन्नम में है। ज़ौक़ से बोलिए, ज़ौक़ से बोलिए। कभी भी नहीं कह सकता। यहाँ कब्र जन्नत का बाग या जहन्नम का, ज़ौक़ से बोलिए गड़ा। या जन्नत का बाग होगी या जहन्नम का गड़ा होगी। इसके अलावा तीसरा हिस्सा कुछ नहीं हो सकता। तो ये याद रखें जिनके मिज़ारों पर अल्लाह ताला कुरान की तिलावत जारी फरमाता है ये ऐसे नहीं, उनकी कब्र ये यकीनन अल्लाह ताला ने जन्नत के गढ़ों में से एक गढ़ा का फरमाई है।
اب حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا مزاج، آپ اس کے بارے میں کیا گمان کریں گے؟ ارے ہمارے حالات ایسے ہیں جتنی مرضی ماں بے نمازی ہو، اولاد مسلمان کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ فلاں جہنمی ہے، یہی کہے گا کہ اللہ اپنی رحمت سے اس کی قبر کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ اور جس ولی کامل نے اول سے لے کر آخر تک ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک قدم میرے مصطفیٰ کی نموز پر پہنے کے لیے گزارا ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو کیا مقام عطا فرمائے ہوں گے۔ یہ یاد رکھیں، ہر بندے کے نصیب میں نہیں کہ اس کی قبر پر کوئی سلام کرے۔ بڑے بڑے شیخ الحدیث کہ جو میرے نبی کی نموز کے منکر ہوتے ہیں، اس کی قبر پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ یزید کی قبر پر کوئی گیا ہو؟ کبھی سنا ہو؟ کسی مولوی سے سنا ہو؟ کیوں کہ وہ ایسا ہے ہی نہیں۔ ہر شخص یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے امام حسین کی قبر پر حاضری نصیب فرما۔ بھائی قبر پر عبادت کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ آپ میں سے ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو داتا صاحب ان کی عبادت سمجھ کر جاتا ہے۔ بھائی کوئی بھی داتا صاحب سجدہ کرنے کے لیے نہیں جاتا۔ اگر کوئی کمینہ بدبخت مزاروں پر جا کر سجدہ کرتا، ہم اعلان کہتے ہیں یہ اس کی جاہلیت ہے، یہ اس کا پاگل پن ہے۔ کسی مزار پر سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اگر کوئی بدبخت سجدہ کرے ہم تو اعلان کہتے ہیں اس کے جوتے مارے جائیں۔ جو ولیوں کی قبروں پر، انبیاء کی قبروں پر سجدہ کرے، ارے قبر سجدے کے لیے نہیں، قبر تو پر جا کر حاضری دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ بندے کو اپنی قبر یاد آ جائے۔ ولی کی قبر پر حاضری کا مقصد یہ ہے تاکہ بندے کو یہ اس کی روح تازہ ہو۔ یار جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، آج تک ان کی قبر پر قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ کاش میں بھی اگر ایسا بن جاؤں تو اللہ تعالیٰ میری قبر پر بھی تلاوت قرآن مجھے جاری فرمائے گا۔ کوئی بندہ قبر پر سجدے کی نیت سے نہیں جاتا۔ اگر کوئی جائے، یہ بندہ وہ بندہ ذمہ دار ہے، وہ بندہ گناہگار ہے۔ قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ اگر معبود کی نیت سے ہو یہ کفر ہے، بندہ فوراً کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی تعظیماً سجدہ کرے یہ حرام ہے، اعلان ہم کہتے ہیں۔ اگر کوئی بنگی چرسی یہ کمینہ پیر قبر کو سجدہ کرے، ہم اعلان کہتے ہیں، اس کو اہل سنت کے خاتے میں نہ ڈالا جائے۔ اہل سنت و جماعت کا 1400 سال پہلے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، آج بھی اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے کہ قبر پر جا کر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی سجدہ کرے اس کو پکڑ کی جائے۔ قبر کی زیارت کی جاتی ہے تاکہ بندے کو اپنی قبر یاد آ جائے۔ میرے حبیب نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر حاضر ہو کر سلام پیش کیا اس نیت سے تاکہ میری امت کو پتہ چلے کہ اپنے والدین کی قبر پر حاضر ہو کر سلام کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ یہ ہے جامعہ ترمذی۔ انشاءاللہ ٹائم ہو چکا ہے، اگلے جمعے میں یہاں سے بات سٹارٹ کروں گا کہ قبر پر جا کر سلام کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ میں سیاستہ سے یہ بات ثابت کروں گا، یہ میرے نبی کی بھی سنت ہے، میرے نبی کے صحابہ کی بھی سنت ہے۔ اللہ کی پاک بارک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے عقائد کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔